اور شب 11ویں حضور غوث اعظم کی ہے، اور تمام نبیوں کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں کہ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ وہ کریم بارگاہ ہے کہ اگر منگتا سائل سوالی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے کہ یہاں لا ہے ہی نہیں، لا نہیں ہے، اور اگر بھی نہیں، اگر ہوگا تو دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ احد کا جو ہے یہ سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ تو پھر اسی لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے اس بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ نے وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ اختیار دیے ہیں کہ پھر التجا اور عرض کیا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کا کیا کہنا کہ جب کہا کہ حاتم طائی کی سخاوت یہ تھی کہ جب کوئی جس دروازے سے آتا تو اس دروازے سے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، تو جواب دیا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت یہ ہے کہ جب کوئی سائل ایک بار آتا تھا اتنا پا دیتا تھا کہ پھر اسے مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی کرم نوازیوں کا کیا کہنا کہ جہاں لا نہیں ہے اور پھر ان کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں اور وہ ہیں بھی کریم ہیں، اور وہ ایسے کریم ہیں کہ کریم کے در سے ملنے والی خیرات جسے ملتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں نواز دیا جاتا ہے۔ یہ کریم ایسے کریم ہیں کہ دنیا تو دے ہی دیتے ہیں، مانگنے والا سائل جنت کا سوال کرتا ہے تو اس کا وہ سوال بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بھرے ہوئے خزانے تو ہوتے ہیں اور وہ دے تو سکتا ہے، لیکن بھرے ہوئے خزانے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے بھی کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر سیدی اعلیٰ عظیم المرتبت نے اللہ اکبر کیا صحابہ علیہ رضوان کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ صحابہ علیہ رضوان کا عقیدہ بھی تو یہی تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابی رسول جب حاضر ہوئے، صحیح کتابوں میں حدیث کی آتا ہے، عرض گزار ہوئے بارش نہیں ہو رہی تو یہ اس دربار سے بارش کی خیرات لینے آئے، اس لیے کہ جانتے ہیں یہ وہ دربار ہے یہاں اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے رب اسے پورا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کے انوار اور تجلیات کی وہ بارشیں بہ رہی ہیں کہ جہاں پر خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اب اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد لوگ پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔
قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس کا نزول سینہ مصطفیٰ پر ہوا ہے، وہ رب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے، تو پھر وہ رب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے، تو پھر کب کس سے ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ کس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے افکار کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آئے مقدس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نسبتوں سے یہ مہینہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ سب سے افضل و اعلیٰ و بلند و بالا ہیں، اور یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ تمام صحابہ علیہ رضوان میں سب سے ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس شانوں سے نوازا ہے، اس کے بارے میں ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک روایت ذکر کی اور فرمایا، جب عالم ارواح میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے یہی عرض کیا ہاں کیوں نہیں؟ تو یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بلا کہہ رہے تھے ہاں کیوں نہیں، تو روایت میں آتا ہے اس سے متصل وہاں بلا کہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو جو محبت اور عشق تھی اور جو آپ کو جو قرب تھا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نگاہ آپ پر تھی، وہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنے مصلی امامت پر کسی کو فائز فرمایا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے احوال اور آپ کا تذکرہ، اللہ اکبر، جب آج سے ہم تقریباً 25 سال پہلے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس صرف ابتدائی کلاس پڑھتے تھے، تو ایک مرتبہ 22 جمادی الثانی یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اشارہ کیا طلبہ کو کہ آگے آ جائے۔ ہم سب طالب علم آگے آ گئے۔ بخدا اس موقع پر جو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اور آپ کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا، اس وقت بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور دل یہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ ان کی عظمت و شان کتنی وراء الورا ہے، اور ان کی سوچ کتنی مبارک ہے کہ اگر یہ مبارک سوچ آج مسلمانوں میں عام ہو جائے تو آج مسلمان جو ہے پھر سے عروج اور بلندی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظیم فکر تھی کہ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو ہر شخص اسی بات سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اس وقت حالات کیا تھے؟ ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے، کوئی مانعین زکوٰۃ تھے، کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، طرح طرح کے جب فتنے اٹھنے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا بنایا ہوا قانون تک توڑ دیا اور رہتی دنیا تک امت کو ایک فکر عطا کی. آج افسوس اس بات کا ہے کہ انسان اگر دین پر نہیں چل سکتا تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے، اپنا سر جھکانے کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ دین کا نقشہ بدل دیا جائے. اس کی بہت بڑی غلطی ہے. جب وہ بار بار یہ التجا کرتا ہے، جب وہ یہ بار بار دعا کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا، نماز کی حالت میں جس طریق کی دعا کرتا ہے، جس راستے کی دعا کرتا ہے، نماز سے باہر آنے کے بعد جب نماز کی حالت میں یہ کہتا ہے کہ میں نافرمانوں سے اپنے آپ کو جدا کر رہا ہوں، پھر باہر نکلنے کے بعد پھر نافرمانوں کی طرف لپک رہا ہو، تو کون سی بارگاہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. آپ نے خود اعلان کیا کہ بدری صحابہ وہ ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، جو مقدس ہستیاں واقعی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. فرمایا اب یہ مقدس لوگ جہاد پہ روانہ نہیں ہوں گے، لیکن جب باری آئی ختم نبوت کی اور معاملہ ہوا ختم نبوت کا، تو آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اور اعلان کیا کہ بدری صحابہ ہوں یا غیر بدری صحابہ ہوں، اب سب کو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سب کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا. یہ جوش خطابی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی پارٹی کو متعارف کروانے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. یہ حقیقت کے پیرائے میں غور کا مقام ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اور فرمایا سارے ہی روانہ ہوں گے، تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات لوگ سمجھ لیں کہ محترم وہ ہوتا ہے، مکرم وہ ہوتا ہے، اس منبر پہ بیٹھنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو پھر وہ اپنی پگڑی کو نہ دیکھے، حضور کی عزت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. وقت لہو. اور جب مسلمان کذاب اس جھوٹے سے صحابہ علیہ رضوان نے، محبوب علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جب جہاد کیا، بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ سب حامیاں 700 حفاظ اس میں شہید ہو گئے. 700 حفاظ. جتنی جنگیں لڑی گئی محبوب علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں، اس میں تو اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے. اس ایک جنگ میں اتنے صحابہ علیہ رضوان شہید ہو گئے. جب یہ 700 حفاظ شہید ہو گئے تو دین کو ذرا سمجھنا ہوتا ہے. ہر کسی کی بات سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے نہیں چلنا ہوتا. جب یہ 700 حفاظ شہید ہو گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت، بخاری شریف باب جمع القرآن، حاضر خدمت ہوئے. عرض کرنے لگے کہ آپ قرآن پاک کے جمع کرنے کا حکم دیجئے. کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا.
لم یزل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اصرار کرتے رہے، نہیں امیر المؤمنین قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیجئے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جس بات کے لیے اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کا سینہ کھولا تھا، اللہ نے اسی بات کے لیے ابو بکر کا سینہ بھی کھول دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی توجہات ہوئی، میرے رب کا فضل ہوا، سینہ کھل گیا، بات ظاہر ہو گئی کہ اصل دین اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تو اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نہیں فرمایا خیر کا کام ہو جس زمانے میں ہو، میرا رب اس پہ قبول بھی کرتا ہے اور درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ قرآن کریم آپ کا تعلق ہے، جمع کیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ سبحان اللہ ایسے کہیں کہ مفتی صاحب کہیں کہ بھائی ہم نے ایک سبحان اللہ کی نیکی لینی تھی، میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح پڑھا ہوا، انہوں نے کہا آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ تو گویا آپ جو ہے وہ یہ آیت آپ کے مد نظر ہوگی کہ آج کے دن جب دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ قرآن جمع کرو تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اب یہ دونوں شیخین اسی بات پر قائم رہے۔ حدیث کے الفاظ تو دیکھیے، اللہ اکبر، کہا میرے رب نے حضرت زید کے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیا جس بات کے لیے شیخین کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا جس پہ رب کا فضل ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ہو، اس کا سینہ کھل جاتا ہے تو دینی معاملات اس کے پورے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ نعمت رب کے فضل سے ملتی ہے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند، یہ نعمت رب کے فضل سے ملتی ہے اور رب اس پر خاص فضل فرماتا ہے کہ جس نے دین کو کس طرح سمجھا ہے۔ بات قرآن کی ہم تو کرتے ہیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد یہ بات ذہنوں میں رہے کہ ہم قرآن سن کے آئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ زور سے سبحان اللہ کہنے کے بعد دل میں بھی سبحان اللہ کا اثر ایسے بسانا ہے کہ قرآن سن کے پھر پتہ چلے کہ فجر کی نماز میں بھی یہاں با جماعت نماز ادا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب نے ادا کر دیا۔ فرمایا کہ تم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب کے صحابہ جس طرح ایمان لے کر آئے، تم اس طرح ایمان لے کر آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، کہا بدر سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا، اب گویا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا ان کی صرف زیارت ہو گئی، لیکن جب معاملہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا آئے گا، جب معاملہ ختم نبوت کا آئے گا تو فرمایا نہیں، اب تخصیص نہیں ہوگی، اب ہر ایک نے اپنے گھر سے نکلنا ہے۔ اور پھر جب کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے رسول اللہ کے نام پر، مجھے یاد آ گئے میرے استاد امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ تو صحابہ علیہ رضوان جب اس مشن پہ نکلے ہیں، البدایہ والنہایہ کا یہ حوالہ ہے، جب اس مشن پہ نکلے، جب
اپنے زوروں پہ تھا، صحابہ علیہ رضوان نے یہ نعرہ لگا دیا، یا محمد یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہ رضوان کی مدد ہوئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے میرے رب کی قدرت کے نظارے ہیں کہ جو رسول اللہ کے نام پر اپنے قدموں کو بڑھا کر دیکھے میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، چاہے وہ تھوڑے ہی لوگ کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن اگر ہم پڑھتے، اللہ کی سچی کتاب کی طرف ہمارا رجحان ہوتا، تو پھر ہم قلت اور کثرت کی طرف نہ دیکھتے، ہم مراکز کی طرف نہ دیکھتے، ہم یہ کہتے کہ قرآن نے کیا فرمایا، تو قرآن نے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بھی ہو وہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ جو رسول اللہ کے لیے چلتا ہے میرا رب اس کے لیے فرشتے اتار دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کس فکر سے امت کو بیداری عطا کی، وہ فکر کیا تھی کہ جس کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے تھا، ہمیں کسی کی مخالفت سے کچھ نہیں لینا بھائیوں، ہمارا مقابلہ کفر سے ہے، لبرل لوگوں سے ہے، ہم آپس میں ہی مخالفت کریں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ اس عظیم رات میں اس مقام پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کفر سے ہے، نکل آئیے ان چیزوں سے باہر، نکل آئیے اور غور تو کیجئے کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ کہ وہ سازشیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر جس میں شوگر کوٹڈ سمجھتے ہیں، جس میں کڑوی چیز کے اوپر میٹھی جو ہے وہ لگا دی جائے، اثر کچھ اور ہونا ہو، بتایا کچھ اور جائے، ایسے ایسی فتنے، ایسی ایسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ بظاہر آدمی کہے سبحان اللہ جی کیا کام ہو رہا ہے۔ اب جناب اسکولوں میں قرآن پڑھایا جائے گا، لوگ کہیں سبحان اللہ جی ریاست مدینہ ہو گئی، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب منبر پہ بیٹھ کے دیکھیں آپ اتنی اچھی بات کر رہے تھے، کیا کون سی ضرورت آپ کو پیش آئی کہ منبر پہ بیٹھ کر آپ سیاست کی طرف نکل گئے، سارا مزہ خراب کر دیا، کہاں پہنچا دیا مسلمانوں کو، کس بستی میں اتار دیا مسلمانوں کو۔ کسی دین سمجھنے والوں سے آپ پوچھتے تو وہ کہتا کہ منبر پہ بیٹھ کر ہی یہ بات کہی جائے گی کہ ظالم جابر کے خلاف بات کرنا یہ کلمہ جہاد ہے۔ ماشاءاللہ یہ عالم صاحب ہے، پوچھئے ان سے، یہ عالم مفتی صاحب ہے، عالم صاحب مفتی صاحب ہے، پوچھئے ان سے، یہ دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں کہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہی افضل ترین جہاد ہے، سب سے بلند و بالا کام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کلمہ حق تم اس جگہ پہ بیٹھ کر بیان کرو۔ لیکن جب دین سے دوری ہو گئی، مسلمان کتنی پستی میں چلا گیا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ کیا صحابہ کے بلند پڑھیں صلی علیہ وآلہ وسلم۔ کہنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کرتے ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سب سے افضل ترین جہاد قرار دیا، آج اس بات کو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ممبر پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بتائیں کہ مسلمانوں کو کتنا پستی میں اتار دیا۔ جو کام رسول اللہ کی پسند کا تھا، کلمہ حق منبر رسول پر بیان کرنا تھا، اس کو گناہ کا تصور دے دیا گیا۔ کس نے یہ بگاڑ پیدا کیا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ مسلمانوں کو سوچنے کا موقع ہی کب ہے؟ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر کے مسائل مسلمانوں کو الجھا دیا۔ جس کی دو باتیں سنی چل پڑے ادھر، دو سنی اس کی ادھر چل پڑے۔
تقریباً 200 سال کی یہ محنت ہے کہ سیاسی شعور کلمہ حق سے مسلمانوں کو دور کر دیا گیا. شاہ طلال القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ کراچی میں، آپ نے بڑے درد سے ایک بات کہی اور کہا کہ اب یہ دور آ گیا کہ امریکن صدر مسلمانوں کے علماء کو تصوف پڑھائے گا. نعوذ باللہ. ظاہر نام کتنا اچھا ہے، تصوف، صوفی. نیک صالح شخص دنیا سے الگ کٹ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا معزز. بظاہر یہ خطاب کتنے پیارے ہیں، لیکن ان خطابات کے ذریعے یہ تصور کس نے دیا کہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہر ایک آ کر ان سے دعا کرواتا ہے. اللہ اللہ اللہ. حالانکہ کلمے پہ غور کرتے نہ صرف کلمے پہ تو اسے کوئی اعزاز نہ سمجھتا کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ اعزاز نہیں، دین اسلام میں بدنما داغ ہے. اعزاز نہیں ہے کسی کو کچھ نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ طیبہ اگر اس نے پڑھ کے غور کیا ہوتا کہ کلمے کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے لا الہ، غیر کی وہ نفی کر رہا ہوتا ہے. غیر کی نفی سے کلمے کی ابتدا ہے. پہلے غیر کی نفی تو کرو، پہلے برے کو برا تو کہو. جب تم برے کو برا کہو گے تو ہر کوئی تمہیں اچھا نہیں کہے گا. جب تم برے کو برا کہو گے نا تو ہر کوئی تمہیں اچھا نہیں کہے گا. تو جب ہر کوئی اچھا نہیں کہے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. ارے پگلے تجھے مزہ آئے گا جب تیرا جنازہ اٹھ رہا ہوگا نا، رب فرشتوں کو بھی بھیج دے گا، لوگوں کو بھی بھیج دے گا. اس لیے کہ تو نے اپنی ذات کو مٹایا تھا، تو نے باطل کو للکارا تھا، تو نے حق کا پرچم بلند کیا تھا، تو نے رسول اللہ کے قلب اطہر کو خوش کیا تھا. اب یہ وہ بارگاہ ہے کسی کا قرض رہنے نہیں دیتے. ارے تیری آنکھ تو یہاں بند ہو، وہاں مکین گنبد خضرا خود جلوہ فرما ہو جائے. یہ فکر کس نے دی ہے؟ یہ فکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. کہا کہ بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے، چلو اب تمہیں چلنا پڑے گا. اب مقدس ہستیاں بھی ہیں جن کے تذکرے قرآن میں بھی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا جس راستے پر ہم چلے ہیں، جو براہ راست رسول اللہ سے ہم نے دین سیکھا ہے، اس میں تو ہم نے یہی سمجھا ہے کہ باقی ساری عبادتیں بعد میں ہیں. حضور کی عظمت و شان اور تعظیم اور توقیر مقدم پہلے وہی ہے. وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ محبوب کی تعظیم اور توقیر بجا لاؤ، اللہ کے نام کی تسبیح صبح اور شام پڑھو. گویا قرآن نے تو یہ فیصلہ کر دیا جب تعظیم مصطفیٰ سے سینے جگمگ ہو جائیں گے تو پھر تم اللہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو گے تو اللہ اسے قبول فرما دے گا. اور اگر تعظیم سے یہ سینے خالی رہے اور پھر صبح شام تم تسبیح بھی پڑھتے رہے تو یہ یاد رکھنا قبر میں بھی آخری سوال ان کے بارے میں ہوگا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. ما كنت تقول في حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اس سوال کے جواب کی درستی کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. تو محبوب سے تعظیم اور وفا کے لیے انسان بھیجا گیا ہے، اور جب اس نے محبوب سے تعظیم اور وفا کر لی تو اسے مبارک ہو. اس نے قرآن اور سنت پر عمل کر لیا، اسے مبارک ہو. اب اس کی التجائیں بھی قبول ہوں گی، اس کے درجات بھی اس کے بلند ہوں گے، اس لیے کہ اس نے محبوب علیہ السلام سے وفا کر لی. تو اب اسے کیا مقام ملے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
کہ فضائل اور کمالات آپ کی سوچ جو بلند و بالا تھی اور آپ نے محبوب کی پسند کو ہی مد نظر رکھا. آخری بات جب لشکر اسامہ کی پھر باری آئی تو بظاہر تو یہ لشکر روانہ کرنا اور یہ لشکر روانہ ہو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد ہر طرف فتنے اٹھے ہوئے ہیں. عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ مدینہ منورہ کی طرف بھی میلی نظریں لگی ہوئی ہیں, مانعین زکوٰۃ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, اب یہ لشکر کیسے روانہ کیا جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر عقل میں آئے نہ آئے کیا بار بار یہ لبیک والے جو ہیں یہ روڈوں پہ آ جاتے ہیں, بھئی یہ تو کوئی اس ملک میں مسئلہ ہو گیا, کہیں اور مسئلہ ہو جائے گا, پھر آ جائیں گے, فلاں ہو جائے گا. عقل میں آئے نہ آئے, بس دل بھی ایک بہت بڑا مفتی ہوتا ہے, وہ فتویٰ اس سے پوچھے تو دل یہ کہے گا کمزور ہوں, ڈرتا بھی ہوں, لیکن حقیقت تو یہ ہے جانا تو چاہیے مجھے اپنے محبوب کے لیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لشکر بھی روانہ ہوگا اور اس کی عمارت بھی سیدنا اسامہ ہی کو دی جائے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ لشکر فتح یاب بھی ہوا, فتنے بھی ختم ہوئے, فتوحات بھی ملی, عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ علیہ رضوان کا عقیدہ یہی تھا, ان کا عمل یہی تھا. آواز بلند آپ نے کہنا ہے, ان کا عمل یہی تھا کہ لبیک